اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، ربیع الاول 1448 ہجری کا بابرکت مہینہ شروع ہے، جس ماہ مبارک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی. پورا سال اور زندگی کا ہر لمحہ ہر مومن کو اپنے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیت والثناء کی سنت مبارکہ کو اپنانا چاہیے. آپ کے عادات اور خصائل، آپ کی تعلیمات سے آگاہ ہونا چاہیے اور اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن خاص طور پہ یہ مہینہ جب آپ کی ولادت کی خوشی کا مہینہ ہے تو اس نسبت سے اس تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہیے اور اپنے وابستگی، اپنے تعلق کی آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ، اپنے پیارے نبی کے ساتھ اس کی تجدید کرنی چاہیے. تو اسی کوشش میں آج آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ آل عمران کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو بیان فرمایا ہے. آپ کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، اور یہ بلا شبہ ایک حقیقت ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا پہلا ماخذ اور پہلا سورس جو ہے، یعنی جس ذریعے سے ہمیں آپ کی زندگی کا پتہ چل سکتا ہے، وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم خود حضور علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے سامنے رکھتا ہے، جو کہ قرآن نے اہل ایمان کو مکلف کیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ سب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہے. زندگی کے ہر معاملے میں حضور کا اسوہ ہی ہمارے لیے قابل عمل ہے، واجب عمل ہے. آپ کا مبارک طریقہ ہی بہترین نمونہ حیات ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کی زندگی اپنانے کا نہیں کہا، بلکہ آپ کی پوری زندگی ہم تک پہنچائی بھی ہے، محفوظ بھی فرمائی ہے. تو انہی مبارک مقامات میں سے آپ کے اخلاق حسنہ کی آیات میں سے یہ 2 آیتیں بھی ہیں، اور خصوصاً یہ آیت کریمہ جو سورۃ قلم کی ہے کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. بے شک آپ خلق عظیم کے مقام پہ فائز ہیں. تو آپ کے خلق کے مختلف جو رنگ ہیں، مختلف حسن ہیں آپ کے مبارک اخلاق کے، وہ قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ بیان فرمائے. تو ان میں سے یہ آیت کریمہ بھی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اس ایک آیت مبارکہ میں حضور علیہ السلام کے مبارک اخلاق جو ہیں ان کے کئی حسن بیان فرمائے گئے ہیں. تو یہ تقریباً 7 محاسن ہیں جو اس آیت کریمہ نے بیان فرمائے. 7 حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ. پہلا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی رحمت سے نرم مزاج ہیں. لِنتَ لَهُمْ، ان کے لیے، یعنی اپنے غلاموں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اور اپنی امتیوں کے لیے ہم نے آپ کو، خالق نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے. یہ آپ کا پہلا حسن قرآن نے بیان فرمایا.
پھر دوسرا حسن ہے لو کنت فظا، اگر آپ تند خو ہوتے، یعنی آپ تند خو نہیں ہیں، آپ ترش رو نہیں ہیں، آپ کا چہرہ یا آپ کی جو مزاج ہے اس میں ترشی اور تندی اور سختی نہیں ہے، تو سختی نہ ہونا یعنی خوش کلامی آپ کا ایک دوسرا حسن ہے جو اس حصے میں بیان فرمایا گیا۔ پھر فرمایا گیا غلیظ القلب، اب پہلے زبان کی نرمی بیان کی گئی ہے، پہلے مزاج کی نرمی، پھر کلام کی نرمی یعنی زبان سے نرم ہونا، اور تیسری دل کا نرم ہونا۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، یعنی آپ سخت دل نہیں ہیں، لنفضوا من حولک، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ غلام کب کے آپ کے پاس سے چلے گئے ہوتے۔ پھر تیسرا بلکہ چوتھا حسن ہے فاعف عنہم، اپنے غلاموں کو معاف کرتے رہیے، فاعف عنہم، عفو درگزر آپ کا یہ مبارک حسن ہے۔ پھر واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ سے بھی استغفار فرمائیے، یہ آپ کا پانچواں حسن ہے جو آیت کریمہ نے آپ کے مبارک اخلاق کا بیان فرمایا۔ اور پھر چھٹا ہے وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں، مختلف معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے، تو یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی رائے کو مسلط کرنے والا نہ ہو کہ جو میں نے کہہ دیا ہے وہ حرف آخر ہے، بلکہ جو ساتھ رہ رہے ہوں ان سے رائے لینی چاہیے، مشورہ لینا چاہیے، یہ بھی حسن ہے اخلاق کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا بیان کیا گیا۔ اور ساتواں حسن ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب کسی معاملے کا عزم اور ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، تو توکل علی اللہ، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا، یہ بھی حسن ہے۔ اور جو دوسری آیت مبارکہ ہے اس میں اسی حسن کی پھر تفصیل ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ آپ کی مدد کرے تو پھر کوئی آپ پر غالب نہیں آ سکتا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بے آسرا چھوڑ دے، رسوا کر دے، تو پھر کون ہے جو اس کی مدد کرے گا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر ہی ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ مختصر ترجمہ تھا ان دو آیات کا۔ اب ہم ان میں سے انشاءاللہ جو ایک ایک حسن ہے اس کو مزید آیات اور مزید جو احادیث مبارکہ ہیں، آپ کے اخلاق حسنہ کا بیان ہے، سیرت طیبہ کے مختلف جو کتب اور سورسز ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے نسبت سے زیادہ تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی چیز نرمی ہے، مزاج کی نرمی، یہ ایمان والوں کی صفت ہے، انبیاء کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبوب صفات میں سے ہے۔ سخت ہونا کوئی صفت نہیں، انسان کی کوئی صفت نہیں ہے کہ وہ سخت مزاج ہے، یہ مزاج کی خامی ہے۔ یہ جو ترشی ہے، نرمی کا نہ ہونا ہے، یہ کوئی خوبی نہیں گنا جاتا۔ تو قرآن کریم نے خوبی کس چیز کو گنا؟ نرمی کو خوبی گنا، اور اس لیے اپنے محبوب کو، جن میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے سارے حسن جمع فرمائے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرما کے، تو انہیں اللہ نے نرم مزاج بنایا ہے۔ اور نرمی جو ہے دراصل یہ تمام خوبیوں کی یا بہت سی خوبیوں کی جڑ ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر بہت سی خوبیاں نہیں ہوتی۔ مثلا جس کے مزاج میں نرمی نہ ہو وہ زبان کا نرم بھی نہیں ہو سکتا، وہ خوش کلامی جو ہے وہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، وہی اچھا بولتا ہے جس کے مزاج میں نرمی ہو۔ اسی طرح بردباری یا تحمل و بردباری وہ بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ مزاج کی نرمی ہے تو انسان برداشت کرتا ہے، تحمل، بردباری، دوسرے کی کڑوی بات بھی، اپنے مزاج کے خلاف بات کو بھی حوصلے سے سنتا ہے۔ جس بندے کے اندر نرمی نہیں ہے اس میں برداشت نہیں ہے، اور حوصلہ اور برداشت یہ بہت بڑی خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے نبیوں کو حلیم فرمایا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے حلیم کی صفت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ان ابراہیم لأواہ حلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حلیم تھے،
حلم والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی خوبی ہے حلم والا ہونا، برداشت والا ہونا۔ اسی طرح ایک اور خوبی ہے مزاج کی، تواضع انکساری۔ جو شخص سخت مزاج ہوتا ہے وہ متکبر بھی ہوتا ہے، یعنی تکبر جو ہے وہ بنیاد ہے، تکبر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے یا وہ بیس کرتا ہے سخت مزاجی کے اوپر۔ نرم مزاج میں تکبر نہیں ہوتا، تواضع انکساری ہوتی۔ اور پھر باہمی محبت اور ہمدردی کے جو جذبات ہیں ان کے لیے بھی مزاج کی نرمی بنیاد اور فاؤنڈیشن کا کام کرتی ہے۔ تو نرمی جو ہے یہ بہت سے اخلاق کا ایک فاؤنڈیشن اور بنیاد جو ہے اس کی حیثیت رکھتی ہے۔ خالق کائنات کی مبارک صفتوں میں سے بھی ایک اس کی مبارک صفت جو ہے وہ، بلکہ کئی صفات جو ہیں ان کی روح اللہ کا بندوں کے لیے نرم ہونا ہے۔ مثلا قرآن کریم کی آیت ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطیف ہے، لطیف مہربان۔ یہ وہ مہربانی ہے جو نرمی، یعنی اللہ تعالیٰ سخت نہیں ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، اس کی یہ ساری صفتیں اس کے بندوں کے لیے نرم اور رفیق ہونے کی علامت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان اللہ رفیق، بے شک اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے، اور یحب الرفق، اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ خود بھی اللہ تعالیٰ رفیق ہے۔ رفیق کا لفظی معنی نرم ہونا ہے۔ رفیق کا ایک معنی ہم دوست کرتے ہیں، ظاہر ہے دوست ہمارا وہی ہو سکتا ہے جو ہمارے لیے نرم ہو، جو سخت ہے تو کیا دوستی نبھائے گا۔ تو رفیق اللہ کی صفت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں بیان فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ خود بھی نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نرمی کی وجہ سے وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے جو کسی سخت مزاج کو یا سختی والے کو عطا نہیں فرماتا۔ یعنی کسی بندے کے صرف نرم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی کئی نعمتوں کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، اور کسی بھی اور وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں عطا نہیں فرماتا جتنا کسی بندے کے صرف نرم ہونے کی وجہ سے اللہ اس کے لیے معاملات میں آسانیاں فرماتا چلا جاتا ہے، اور اپنی نعمتوں کی جو بہتات ہے اس کا اسے مستحق بنا دیتا ہے۔ تو یعنی نرمی اتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں محبوب عمل ہے کہ جو شخص اللہ کے بندوں کے ساتھ نرم ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھولتا جاتا ہے۔ اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو بندہ سخت مزاج ہوتا ہے اس کے معاملات بڑے مشکل ہوتے ہیں، بڑا کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ ہوتے ہیں۔ جو آسان آدمی ہے اس کی زندگی بڑی آسان، اس میں اللہ اس کو مشکلوں سے بچاتا رہتا ہے، اور پیچیدگیوں سے، زندگی کے ایسے گورکھ دھندوں سے اللہ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کی مدد شامل حال ہوتی۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ، کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو نرمی اس چیز کو حسین بنا دیتی ہے، اور سختی جس چیز میں ہوتی ہے وہ اسے عیبدار بنا دیتی۔ نرمی جو ہے یہ چیز کی خوبی ہے۔ کوئی چیز نرم ہو، آپ جب اس کو پکڑیں گے اور گھمائیں گے، اس کے سرے ملائیں گے تو وہ ٹوٹے گی نہیں، پھر سے سیدھی ہو جائے گی، لیکن سخت چیز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں سختی عیب ہے، یہ خوبی نہیں ہے، اور نرمی جو ہے یہ خوبی ہے۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے جس کی راوی حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عائشہ تو ارفقی فإن اللہ اذا اراد بأہل بیت خیرا دلہم علی باب الرفق، کہ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ نرمی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جن گھر والوں سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے انہیں نرمی کا دروازہ دکھا دیتا ہے۔ جن گھر میں بسنے والوں سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر ہو تو وہاں رہنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرمی پیدا فرما دیتا ہے، برداشت پیدا فرما دیتا ہے، حلم پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ نہ فرمائے تو پھر گھر میں رہنے والوں کو ایک دوسرے کے لیے سخت کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے فضل ہوتا ہے گھر والوں کے اندر برداشت ہونا۔ ویسے برداشت پیدا کرنی چاہیے، یہ اخلاق کی خوبیاں بہت سی ایسی بھی ہیں اللہ تعالیٰ بندے میں رکھ دیتا ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات بیان کر کے
ہمیں پیغام پہنچایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں، اگر نہیں ہیں تو پھر کوشش کر کے پیدا کریں۔ یہ نہیں کہ جو چیز نہیں ہے وہ کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ جو چیز ناپسندیدہ ہے اور ہمارے اندر ہے، جس طرح اور کئی ناپسندیدہ چیزیں انسان ان کو ریموو کرتا ہے اپنے ماحول سے، اپنے پڑوس سے، تو اپنے مزاج کے اندر یا جسم پر مثلاً کوئی غلط چیز لگی ہو تو انسان اس گندگی کو ہٹاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو باطنی گندگیاں ہیں، تزکیہ اسی چیز کا نام ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، حضور علیہ السلام کی مبارک صفت ہے، آپ کے فرائض منصبی میں سے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ دلوں کی پاکیزگی کیا ہے؟ یہ اخلاق جو ہیں ان کے جتنے معائب ہیں، جتنے عیب ہیں اور نقص ہیں، ان سب کو اپنے اندر سے نکالنا۔ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ان سب چیزوں سے خود قرآن نے منع کیا ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اور کئی چیزوں سے بدگمانی سے منع فرمایا، عیب جوئی سے منع فرمایا، کسی کا عیب ڈھونڈنے سے منع فرمایا، مل جائے تو بیان کرنے سے منع فرمایا، لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے نام سے پکارنے سے منع فرمایا۔ یہ جتنے یعنی اخلاق رذیلہ ہیں، ناپسندیدہ اخلاق ہیں، تو ان سب کو ٹھیک کرنا اسی طرح بندے کی ڈیوٹی ہے، جیسے جسم کو صاف رکھنا، کپڑے کو صاف رکھنا، جہاں بندہ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے اس جگہ کا پاک ہونا جس طرح اس کی ذمہ داری ہے، تو یہ پاکیزگیاں بھی، طہارتیں بھی اس کا حصہ ہونی چاہیے اور حصہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن گھر والوں کو خیر عطا فرمانا چاہتا ہے، ان کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، تو انہیں نرمی کا دروازہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی دروازہ دکھانے کا مطلب ہے کہ وہ سارے ایک دوسرے کے لیے نرم آ جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے مسلم شریف کی کہ حضور علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی کتاب الامارہ میں، اس کی راوی بھی حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم من والی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ، کہ حضور نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے بندوں میں سے اگر کسی بندے کو میری امت کے کچھ افراد کا والی اور نگہبان یا نگران بنایا جائے، یعنی کوئی بندہ ایسے مقام پہ یا ایسی حیثیت میں آ جائے کہ کئی اور لوگ اس کے ماتحت ہوں، گھر والا جو ہے وہ رائی ہے، نگران ہے، نگہبان ہے گھر کا، اس کے بچے، عورتیں، کمزور جو گھر رہتے ہیں وہ سارے اس کے رعایا ہیں۔ اسی طرح کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے، کوئی ملک کا سربراہ ہے، جس کو بھی کوئی ایسا دائرہ اختیار وسیع ملے یا محدود ملے، لیکن بہرحال چند افراد اگر اس کے زیر کفالت ہوں یا اس کی سرپرستی میں ہوں، تو حضور فرماتے ہیں، دعا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ میری امت کے کچھ افراد اس کے ماتحت ہو جائیں یا وہ ان پر والی اور نگران بنا دیا جائے، فشق علیہم، اور وہ میرے امتیوں پر سختی کرے، نیچے والوں پر سختی کرے، فاشقق علیہ، اے اللہ تو بھی اس پر سخت ہو جا۔ یعنی حضور کی دعا ہے کہ اے اللہ جو میرے امتیوں پر سختی کرے تو اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ فرمانا۔ پھر فرمایا وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ، اے اللہ جو میرے امتیوں پر نگران بنایا جائے اور ان کے ساتھ نرم رہے تو مولا تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمانا۔ اس لیے جو سخت لوگ ہوتے ہیں بطور سربراہ کے، بطور ادارے کے یعنی ڈائریکٹر ہیں یا ملک کے سربراہ ہیں، کہ جو اپنی رعایا کے لیے آسانی اور نرمی نہیں کرتے، ان کے لیے خود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سختی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک واقعہ لکھا ہے علامہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں، بلکہ اپنے تاریخ کے مقدمے میں، مقدمہ ابن خلدون کے نام سے جو 2 جلدوں میں موجود ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زیاد بن سمیہ کو گورنر بنایا کسی جگہ کا، اور کچھ عرصے بعد معزول کر دیا۔ جب معزول کیا تو وہ آپ کی خدمت میں آیا کہ آپ نے مجھے کوئی وجہ اور ریزن نہیں بتائی کہ آپ نے مجھے ہٹایا کیوں ہے اپنے عہدے سے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ سمجھدار بہت ہیں، اس لیے آپ کو ہٹا دیا ہے۔ اب یہ ایک بڑا عجیب سا یعنی آپ کا جو فیصلہ تھا، تو اس نے عرض کی کہ جو سمجھدار ہو اس کو رکھا جاتا ہے یا ہٹایا جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں سمجھدار ہوں، زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے آپ نے ہٹا دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو زیادہ سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنے نیچے والوں سے 100% کام مانگتا ہے، 100%، کیونکہ اسے پتہ ہے ہر چیز کا، تو وہ تھوڑی بھی نرمی برداشت نہیں کرتا۔ یہ کام بھائی اتنی دیر میں ہو سکتا تھا، 3 گھنٹے میں ہو سکتا تھا، 4 گھنٹے ہو گئے ابھی آپ نے نہیں کیا، تو پھر ظاہر ہے جب نہیں کیا ہوگا تو پھر سختی کرے گا۔
کہ آپ نے کرنا ہے ہر صورت اس کام کو۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ بندوں میں یہ صلاحیت سب میں نہیں ہے 100% کہ ہر کوئی 100% آؤٹ پٹ دے سکے۔ بندہ کر سکتا ہے، کوئی شک نہیں، وہ کام ہو سکتا ہوگا اتنی دیر میں، لیکن ہر ایک میں نہ یہ جذبہ ہے، نہ یہ صلاحیت ہے، اور نہ اس کے جو جسمانی قوا ہیں بعض اوقات، یا ذہنی انسان کے قوا ہیں، یا اس کی طاقت ہے وہ ساتھ دیتی ہے کہ وہ مشین کی طرح کام کرے۔ مشینیں بھی تھک جاتی ہیں، تو یعنی ممکن نہیں کہ 100%۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی بندے سے 100% کام نہیں مانگا، اس نے کہا جس کے عمل بھارے ہو گئے وہ جنت میں چلا گیا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ قرآن کریم نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جس کے بالکل گناہ نہیں ہوں گے وہی جنت میں جائے گا۔ قرآن نے کہا جس کے گناہوں سے نیکیاں زیادہ ہو گئیں، 50 گناہ ہیں اور نیکیاں 51 ہیں تو وہ جنتی ہے۔ یہ اصول ہے جنت، یہ نہیں کہ اس کا کوئی گناہ ہو ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بندے میں گناہ کرنے کی جو طاقت ہے وہ رکھ دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو جب رکھنے والے نے خود رکھی ہے تو وہ ظاہر ہے نیکی کی کشش بھی ہے، گناہ کی کشش بھی ہے، تو وہ جائے گا دائیں بائیں بھی۔ تو لیکن اللہ نے کامیابی کے لیے اصول یہ رکھا ہے کہ وہ کم سے کم اتنا ہو کہ اس کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کتنی زیادہ ہوں؟ وہ ہوا بھر بھی زیادہ ہوں گی تو پھر بھی ثقلت کا معنی پایا جائے گا، یعنی پلڑا ہے، بھاری ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ بھی 100% کام نہیں مانگتا، اور آپ تو 100% کام مانگیں گے، چونکہ آپ بہت سمجھدار ہیں، تو 100% جو آؤٹ پٹ ہے، بہت شکریہ بیٹا، 100% جو آؤٹ پٹ ہے یہ انسان کے بس میں نہیں، اور آپ جو ہے زبردستی لیں گے وہ کام ان سے، اور جب وہ نہیں کریں گے تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ یعنی وہ کر تو نہیں پائیں گے لیکن آپ کی سختی سے بھی بچنا ہے۔ اگر بتاتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکا 100%، ہم تو 50% کر پائے ہیں، 60% کر پائے ہیں، باقی کام دوسری طرف پڑا ہے، کل کریں گے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سختی کرے گا، کیوں نہیں کیا، سزا دے گا۔ تو سزا سے بچنے کے لیے اگلا کام یہ ہے کہ وہ آپ سے بھی بچنا ہے، اور کام کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ اب وہ مڈل گراؤنڈ ڈھونڈیں گے، اور مڈل گراؤنڈ کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، آپ کو کہیں گے کہ سب اچھا ہے، گورنر صاحب کو کہیں گے سب اچھا ہے، سب کام ہو گیا، اور آپ بے فکر ہو جائیں گے اور مجھے رپورٹ دیں گے امیر المومنین کو کہ آپ نے جو فرمایا تھا وہ ہو گیا ہے، لیکن ہوا نہیں ہوگا۔ وہ کسی طرح سے آپ سے چھپا کے معاملہ، آپ سے مخفی رکھ کے، جو نیچے والے عمال ہیں آپ کی سختی سے بچ رہے ہیں، اور نیچے والے جو ہیں وہ پوری طرح کام کر نہیں پا رہے، لہٰذا آپ کو اندھیرے میں رکھیں گے، آپ کے ساتھ جھوٹ بولیں گے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں تو آپ جھوٹوں کے سربراہ بن کر کیا آپ نے کمال دکھانا ہے؟ لہٰذا اس لیے آپ کو ہٹا دیا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ حضور کے غلاموں پر کوئی سختی کرے اور یا انہیں جھوٹا بنائے۔ جو نرمی کرتا ہے اس کے ساتھ بچے بھی سچ بولتے ہیں، لیکن سخت بابے کے ساتھ بچے بھی ہمیشہ جھوٹ بولتے، بیوی بھی اس کی جھوٹ بولتی ہے، وہ جھوٹوں کا سربراہ بن کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے بڑا کمال کیا ہوا ہے۔ اس لیے سختی کوئی کمال نہیں ہے، نرمی کمال ہے، چونکہ آپ اپنے نیچے والوں کو سچا بناتے ہیں، جو دل کی بات ہوتی ہے وہ آپ سے کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھی بن کر پھر گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح ہے، تو اب مشورہ دیتے ہیں بچوں کو یا گھر والوں کو کہ کیسے ہم بہتر مزید آؤٹ پٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اگر سختی کریں گے تو سخت لوگوں کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ نیچے والے ان سے جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹوں کا سربراہ بن کے اس نے کیا کمال دکھانا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہے کہ اے اللہ جو نرم ہو تو بھی اس کے ساتھ نرم ہو جائے، یہ بہت بڑی دعا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ، حضور کہتے ہیں میری امت کے ساتھ نرم ہے۔ کتنی محبت ہے حضور کی اپنے امتیوں سے کہ جو میری امت کے ساتھ نرم ہے، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرم ہو جا۔ اس لیے بہت سے بزرگوں کا یہ قول ہے کہ جب کام آپ بتائیں تو کسی بہت سیانے کو نہ ڈھونڈیں، نرم مزاج بندے کو ڈھونڈیں، چونکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد چلے گی۔ حضور کی دعا ہے کہ جو نرم ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس کی نصرت ہے۔ حضور علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ اس کا سائبان بن کر اس کے ساتھ ہوگی۔ اور پھر یہ پہلی خوبی ہو گئی جو قرآن نے اس جگہ بیان فرمائی، لنت لہم، حضور کی نرمی۔ پھر فرمایا لو کنت فظا، اگر آپ ترش روح ہوتے یا تند مزاج ہوتے، یعنی حضور تند مزاج بھی نہیں ہیں، ترش روح بھی نہیں، آپ کی زبان مبارک جو ہے، یہ زیادہ تر زبان کے لیے بولا جاتا ہے کہ زبان کا سخت ہونا، تو اگر آپ ہوتے، یعنی آپ
سخت مزاج نہیں ہیں اور زبان کے سخت نہیں ہیں، زبان بھی کسی کو اس طرح زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتے۔ تو اس پر بہت سی آیات ہیں قرآن کریم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں زبان کے استعمال پر۔ سب سے بڑی آیت قرآن کریم کی وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے، یقول التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہیے کہ وہ کہیں منہ سے جو بہت حسین ہو، اپنی زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکالیں، بہت حسین، صرف حسین نہیں، حسن نہیں بلکہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل ہے، احسن، جو سب سے حسین لفظ ہو وہ مومن کی زبان پر نظر آنا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ آگے فرمایا بے شک شیطان تمہارے درمیان جھگڑے پیدا کرتا ہے اور شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ تو ایک طرف ہمیں کہا کہ زبان سے احسن بات نکالیں، دوسری طرف کہا کہ شیطان تمہارے درمیان جھگڑا پیدا کرتا ہے، تو ان دونوں باتوں کا کیا جوڑ ہے اور تعلق ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ شیطان جو ایمان والوں کو، انسانوں کو لڑاتا ہے آپس میں، تو وہ ان کی زبانوں کی وجہ سے لڑاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے زبان کے حسن کا ذکر کر کے کہا کہ شیطان تمہارے درمیان تنازع پیدا کرتا ہے، تنازع اور جھگڑا پیدا کرتا ہے، لہٰذا آپ اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے تو شیطان کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ درمیان میں نفرتیں پیدا کرے۔ تو نفرتیں زبان سے ہی جنم لیتی ہیں، تو اللہ نے زبان کا حسن اور پھر جو جھگڑا ہے ایک ساتھ بیان کیا۔ جھگڑے سے بچ سکتے ہیں اگر زبان کو کنٹرول کریں۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر روایت فرماتے ہیں، ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے، چھٹکارا کس چیز میں ہے؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، نجات ہی نجات۔ آپ کی زبان ہے، اللہ نے 32 دانتوں کے درمیان رکھی ہے، یہ 32 سیکیورٹی گارڈ بٹھائے ہیں اس پر اللہ نے، کاٹنے والے سیکیورٹی گارڈ جو کاٹ کھائیں کسی کو، تو اس لیے نہیں کہ دوسروں کو کاٹے، یہ اس لیے ہیں کہ زبان کو آگے نہ بڑھنے دیں، اسے کنٹرول رکھے۔ تو امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، ولیسعک بیتک، اور آپ کا گھر آپ کے لیے کافی ہو، آپ کے گھر کو لازم پکڑو، اپنے گھر کو لازم پکڑو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر روتے رہو۔ یعنی 3 چیزیں حضور نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلے زبان کا کنٹرول ہے نجات کے لیے، دوسرے نمبر پہ ہے غیر ضروری گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، ولیسعک بیتک، زیادہ دیر گھر میں رہو۔ اور اس کے اور بھی کئی مفہوم علماء نے بیان فرمایا، ایک یہ ہے گھر میں رہنا، وابکی علی خطیئتک، تیسرا ہے گناہوں پر رونا، اللہ سے معافی مانگنا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے باعث نجات ہے۔ اور ترمذی کی ایک اور حدیث ہے کہ من صمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ بولنے سے ہی انسان پکڑا جاتا ہے، بولنے سے ہی اس پہ سارے آزمائشیں اور کئی قسم کے جھگڑے جو ہیں جنم لیتے ہیں، تو جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ محفل میں چپ رہنا سیکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بولنا شروع کرتے ہیں اور بولتے ہی رہتے ہیں، کسی اور کو موقع ہی نہیں دیتے، اس کو السرسارون کہا گیا، بہت زیادہ بولنے والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی ناپسندیدہ لوگوں میں شمار فرمایا، بہت باتونی بندے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ کم بولنا چاہیے، جو کم بولتا ہے وہ کسی اور کی بھی سنتا ہے، اور جو سنتا ہے وہی سمجھدار ہوتا ہے۔ جس نے کسی دوسرے عقل والے کی بات سنی ہی نہیں، پوری مجلس میں کتنے یہ آپ سب حضرات تشریف فرما ہیں، تو بڑے تجربے والے لوگ، بڑے علم والے لوگ، بڑے حوصلے والے لوگ، جن کے پاس یہ زندگی کا ایک تجربہ ہوتا ہے، بڑے عام سے سادے سے لوگ، ان کے پاس بڑی کام کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ انہیں بولنے دیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی شیئر کریں گے، اور پھر آپ کسی کی سنیں گے نہیں تو آپ خود سیانے کیسے ہوں گے، دانا کیسے بنیں گے؟ جو خود سناتا رہتا ہے اس کے پاس تو جو ہے بس وہی رہے گا، لیکن لوگوں کے پاس جو خزانے ہیں، جو کلیکٹیو میموری ہے، یہی جو جس کو ہم ایک عوامی دانش کہتے ہیں، وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ اور ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ما اخوف یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علیہ، حضور آپ کو سب سے بڑھ کر میری کس چیز پر خوف ہے، کہ کیا چیز مجھے سب سے زیادہ نقصان دے سکتی ہے؟ تو حضور نے اپنی زبان مبارک پکڑ کے فرمایا ھذا، مجھے آپ سے یہی خطرہ ہے کہ یہ زبان آپ کو ڈبو دے گی۔ تو زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک ہے مومن کی صفت ہے لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا،
مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن فحش گو نہیں ہوتا، مومن بے حیا نہیں ہوتا۔ ساری صفتیں ایمان والے کی ہیں۔ اور آخری حدیث پاک حضرت امام بہقی روایت فرماتے ہیں مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنۃ، کہ کسی انسان کا صرف خاموشی کی وجہ سے، خاموش رہنے کی وجہ سے جو مقام بن جاتا ہے، جتنی بےہودگیوں سے، گالیوں سے، غلط گفتگو سے، غیبت سے وہ بچ جاتا ہے، غلط بیانی سے بچ جاتا ہے، وہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ اتنا ثواب 60 سال کی عبادت میں بھی نہیں لکھا۔ چونکہ جو مسلسل بولتا ہے، سچ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ 2 گھنٹے بولا جائے، اس میں پھر جھوٹ کی آمیزش کرنی پڑتی ہے، فضول لطیفے جن کی کوئی حقیقت نہیں، جان بوجھ کے جھوٹ بول کر لوگوں کو امیوز کرنا اور خوش کرنا۔ چونکہ بولنا ہے، کسی اور کو بولنے نہیں دینا، تو پھر دنیا کا ہر جھوٹ جو ہے محفل میں شامل کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو خاموش رہا وہ بہت سے جھوٹوں سے بچ گیا، اور جھوٹ تو تمام گناہوں کی جڑ ہے، الخبائث، تمام گناہ حضور فرماتے ہیں جھوٹ سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، نرم دل بنائے، اور زبان کی نرمی عطا فرمائے، مزاج کی نرمی عطا فرمائے، دل کی نرمی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس آیت میں بیان کردہ دیگر آپ کی مبارک اوصاف جو ہیں اگلے جمعہ پہ اگر زندگی باقی تو ان سے اپنے سینے روشن کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔